ورلڈ میں ہی کچھ نہ کچھ پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ یا کسی نہ کسی چیز میں انویسٹمنٹ اپنی کرتے رہتے ہیں. ان کا جو کہہ لیں کہ چینج ہو گیا، ان کی ڈائیورشن ہو گئی ہے، ان کی مائنڈ کی ڈائیورجن ہو کے وہ اسی سائڈ پہ ڈائیورٹ ہو گئے کہ جہاں پہ ہم نے رہنا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ بھی اسی سیکیور سوسائٹی میں کرنی ہے. تو اس وجہ سے جو فارن ایکسچینج تھا، ریمیٹنسز تھی، وہ بھی ایز انویسٹمنٹ وہ کم ہو گئی آپ کی. تو دونوں سائڈوں میں آپ کا یہاں پہ مڈل کلاس آپ کا طبقہ ڈسٹرب ہو گیا. باہر سے جو اوورسیز تھے انہوں نے اپنے ریمیٹنسز روک لیے. تو اس کے بدلے میں ہوا کیا کہ آپ کی وہ والی سوسائٹیز جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھی مڈل کلاس طبقے کے ساتھ، وہ ڈسٹرب ہو گئی. اس میں بائر کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ کم ہو گئی. اس میں جو سپلائی تھی وہ تو سوسائٹیز اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی گئی نا. ان میں جو پلاٹس اور ڈیولپمنٹس تھی وہ تو اپنی اس پیس کے ساتھ لگی رہی. تو جس کا نقصان کیا ہوا کہ جو مارکیٹ میں ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ کم ہونے کی وجہ سے سپلائی بڑھ گئی. اور مارکیٹ میں جو دوسرا ہے یہ اس کا کہہ لیں کہ انفلیشن کی وجہ سے، اور مارکیٹ میں ایک میں کیا اس کو کہہ سکتا، آپ ہی کو بتا دیں ورڈ اس کے لیے ہوتا ہے یار، میرے ذہن سے وہ نکل کے اسکپ ہو گیا. انسٹیبلٹی. جو مارکیٹ کی انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے وہ والا جو مڈل کلاس کا انویسٹر تھا وہ بیک آؤٹ ہو گیا، وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ والا ریل اسٹیٹ کا جو سیکٹر تھا یہ 80-90% تھا. جو کروڑوں والی انویسٹمنٹ تھی وہ آج بھی گین پہ ہے، جس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. آج جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس کا رینٹ کم ہوا یا بڑھا ہے؟ تو پھر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ نیچے گیا؟ آج جو لاہور میں ڈی ایچ اے ہے اس کا پرائس بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو پھر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈی ایچ اے ہے اس کی پرائسز بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ تو بھائی میرے صرف اور صرف جو ڈسٹربڈ ایک ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ ہے آف پلان پراپرٹیز، جو ہم انسٹالمنٹ پہ بیچتے تھے اور ہمارے انویسٹرز جو مڈل کلاس تھا وہ انسٹالمنٹ پہ لیتا تھا. تو آج اسے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے میں دشواری کا سامنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ میں کیا پاکستان میں سروائیو کر پاؤں گا کہ نہیں. تو اس وجہ سے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل 180 اینگل پہ چینج ہو کے وہ کنفیوز ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ پیسہ جو میں نے انویسٹ کرنا ہے وہی پیسہ میں پاکستان سے نکلنے کے لیے انویسٹ کر لوں. تو بھائی جن یہ والا معاملہ تو یہاں تک رکتا ہے. اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے مثال دی ڈی ایچ اے بحریہ سی ڈی اے کی، اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایز اے ریئلٹر اور ڈیولپرس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ مڈل کلاس جو آف پلان پہ جاتی تھی، آف پلان بہت ساری سوسائٹیاں دیکھیں، ہم فنگرس پہ اچھی سوسائٹیوں کو گنتے ہیں تو ہم فنگرس پہ گن لیتے ہیں، ہم بری پہ آتے ہیں تو ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے، اتنی زیادہ ہیں. ہم اسلام آباد کی مثال لے لیتے ہیں، ہم نے 2001 میں ایک پلاٹ آف پلان لیا، آج 2023 ہمیں وہ پلاٹ نہیں ملا. اس سے میں گورنمنٹ کی بات کروں، میں بالکل ہی پرائیویٹ کی بھی نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اس میں ریئلٹر کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ڈیولپر کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں؟ بالکل میں 100% ذمہ دار سمجھتا ہوں. بات وہی ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے بدقسمتی سے ریل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے. جب بھی کوئی بچہ اپنے پیرنٹس سے پوچھتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو وہ اپنے محلے میں اپنے ایریا میں ویلدی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ویلدی کون، ویلتھ کس کس کے پاس ہے. تو دیکھتے ہیں کوئی سارے ریئلٹر ہیں،
بڑی گاڑی کس کے پاس ہے؟ ریالٹر کے پاس ہے. ڈبل کیبن کس کے پاس ہے؟ ریالٹر کے پاس ہے. پیسے زیادہ کون خرچ رہا ہے؟ ریالٹر خرچ رہا ہے. تو وہ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اوور دا نائٹ امیر ہونا ہے، اوور دا نائٹ پیسے کمانے ہیں، تو آپ ریالٹر بن جاؤ. تو وہ ریالٹر تو بن جاتا ہے. مارکیٹ میں جو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی پروفیشنلزم وہ نہیں سیکھتا، پروفیشنلزم پاس سے بھی نہیں گزرتا، لیکن کیونکہ ایک ہماری انسپائرڈ سوسائٹی ہے ایک دوسرے سے، ہم بھیڑ چال والے لوگ ہیں، بھیڑے ہیں نا. صحیح ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے قریب کسی نے کیا ہوتا ہے اور وہ اس سے فائدہ مند یا مستفید ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہوتا ہے، تو ہم بھی اسی کو پریفر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل اس ایسے میں ہی تو ہے. جھوٹ نہیں ہے. بالکل. اب جس کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی نگلیکٹ ہو جاتی ہے. جب انڈسٹری نگلیکٹ ہوتی ہے تو پھر سارے کا سارا پریشر ریل اسٹیٹ پہ آتا ہے نا. اب ان لوگوں کی، ان ریلٹرز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پھر بے شمار سکیمرز بھی مارکیٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان سکیمرز کے کو جن لوگوں نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے پہلے 2 3 4 سال تو انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایسے ہی. بالکل. ان کے این او سیز نہیں ہے تو نو پرابلم. این او سی پہ کسی دن نا علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے، ویسے تھوڑا سا میں بھی اس پہ ایکسپلین بھی کروں گا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی فائل، کچھ گیٹ، کوئی چیز بنا کے تو اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں. انہوں نے سال چلایا، 2 سال چلایا، 3 سال چلایا، تو مارکیٹ سے جو پیسہ اکٹھا کیا وہ ریالٹر کے ساتھ بھی اسکیم ہوا اور وہ کنزیومر کے ساتھ بھی اسکیم ہوا. تو اسکیم کر کے غائب ہو جاتے ہیں. غائب تو نہیں ہوتے، اسی کا نام چینج کرتے ہیں اور نئے نام سے آ جاتے ہیں. پھر کچھ ٹائم کے بعد جو پیچھے لوگ کچھ مار کھپ جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں. جو بچ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایڈجسٹمنٹ لے لو اگلے کسی جگہ پہ، تو ہم آپ کو نئی سکیم میں نیا پلاٹ دے دیں گے نئی پرائس کے. اس نے لیا تھا 2 لاکھ کا آج سے 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے، تو آج وہ دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ 10 سال یا 15 سال پہلے کھڑا تھا. اسے اس ٹائم بھی پلاٹ نہیں ملا تھا اپنا گھر بنانے کے لیے، آج بھی وہ اسی لیول پہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ جہاں پہ اسے نہیں پتا کہ اس کا پلاٹ کب اسے ڈیلیور ہونا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی. بے شمار سکیموں میں ایسا ہی ہوا ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ جو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی مارکیٹ کا ٹرسٹ ہوتا تو ہے، لیکن اس طرح سے وہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ کی جو سی ڈی اے سیکٹرز ہیں، ڈی ایچ ایس ہیں، وہاں پہ وہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ ڈوبے گی نہیں. بالکل ایسے ہی. جی. اچھا، یہ ساری چیزوں کے درمیان میں نا ایک نظریہ نظر آتا ہے کہ اوورسیز آج پیسے نہیں بھیجتے، ملکی حالات ایک طرف، ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی اگر ہم ریشو دیکھیں تو 70% اوورسیز پاکستانی جب آپ کو کال کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ میرے پاس، میں نے پہلی جو پراپرٹی کی تھی اس میں فراڈ ہوا. کیا آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپر این او سی تو لے لیتا ہے، وہ بچہ پیدا کر کے اس کا نام رکھوا لیتا ہے، اس کے بعد ہی غائب ہوتا ہے. کیا ریئلٹر جو 10 سال 20 سال سے کام کر رہے وہ اتنا نہیں سوچتا کہ یار اس سے آگے، یا کیا گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں 4 سال بعد جاگتی ہے؟ آپ کے ریئلٹر ایسوسیشن کہاں سے ہوئی ہوتی ہے؟ سر ریئلٹر ایسوسیشن ہو یا کوئی بھی، ہم سارے انسان ہیں نا، انسان ہیں، انسان کے ساتھ مفادات جڑے ہیں. اب آپ ایک بات مجھے بتائیں نا، بات سوال تو آپ کو بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ وہ جو ریئلٹر ہے وہ بھی انسان ہے، ایسے ہی. ڈیولپر بھی تو انسان ہے نا. ایسے ہی. ڈیولپر میں بھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ریئلٹر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اب سیم جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کے بھی تو اپنے مفادات ہو سکتے ہیں نا. بالکل. میں کسی بھی ایسوسیشن کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے
اس ایسوسیشن کے جو ممبرز ہیں یا جو ہمارے اس ایسوسیشن کے رہنما ہیں، کیا وہ سارا دن صرف سیاست کریں گے؟ اگر میں ان پہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہا ہوں، یا کہ وہ لوگوں کے اتھینٹسٹی کی جا کے اس کا پتہ کریں گے، لوگوں پہ آر این ڈی کریں گے،